آپ نے اگر فلم منا بھائی MBBS دیکھی ہو تو آپ کو اس میں میڈیکل کالج کے پرنسپل کا ایک کردار ملے گا۔ یہ کردار بومن ایرانی نے ادا کیا تھا۔ بومن ایرانی ٹینشن میں کہہ لگاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ فلم میں یہ کردار ڈاکٹر نارمن کزنز سے متاثر ہو کر تخلیق کیا گیا تھا۔ یہ ڈاکٹر نارمن کزنز کون تھا؟ ڈاکٹر نارمن کزنز کا شمار امریکہ کے چوٹی کے صحافیوں میں ہوتا ہے۔ وہ ایٹمی تنصیبات کے خلاف تھا۔ اس کا خیال تھا یہ پہلے انسانیت اور پھر انسان کو کرۂ ارض سے مٹا دیں گی۔ وہ بیک وقت انگریزی اور روسی زبانوں کا ماہر تھا، لہٰذا امریکی صدر نے اسے انتہائی ایک اہم وفد کا سربراہ بنا کر روس بھجوا دیا تھا۔ نارمن کزنز آخری دن ہوٹل سے کانفرنس ہال کے لیے نکلا۔ اس کے ہوٹل اور کانفرنس ہال کے درمیان 20 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ ڈرائیور تو وقت پر آ گیا، وہ وقت پر روانہ بھی ہوا، لیکن ڈرائیور اسے منزل کی مخالف سائڈ پر دور لے گیا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا ہم غلط سائڈ پر آ گئے ہیں۔ وہ ہال کی طرف واپس مڑے لیکن ٹریفک میں پھنس گئے۔ وہ ایک حساس انسان تھا، اسے شدید ٹینشن ہوئی۔ وہ جب منزل پر پہنچا تو تقریب معاہدے کے بغیر ختم ہو چکی تھی اور وفد اسے نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے بعد وفد کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچا تو فلائٹ فل ہو چکی تھی۔ دوسری طرف ان کے ویزے کی مدت بھی ختم ہو چکی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، پورا وفد 2 دن خوار ہو کر مختلف ملکوں سے ہوتا ہوا امریکہ واپس پہنچ گیا۔ امریکی صدر بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ وہ چند ہفتے شدید ٹینشن میں رہا۔ اس ٹینشن کے دوران اس کے پورے جسم میں دردیں شروع ہو گئیں۔ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ اسے ایک ایسی بیماری ہو چکی ہے جو آٹو امیون بیماری ہے، جس میں انسان کا جسم اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر نے کزنز کو بتایا تمہاری بیماری کا کوئی علاج نہیں، ہم صرف پین کلر کے ذریعے تمہارا درد کم کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے روزانہ 38 درد کش گولیاں دے دیتے تھے، لیکن درد اس کے باوجود بھی کنٹرول نہیں ہوتا تھا۔ ڈاکٹر نارمن کزنز کو ریسرچ کی عادت تھی، لہٰذا اس نے ہسپتال کے بستر پر لیٹے لیٹے اپنی بیماری پر ریسرچ شروع کر دی۔ اسے پتہ چلا پین کلرز وٹامن سی ختم کر دیتی ہیں، جبکہ ریکوری اور قوت مدافعت کا انحصار تو وٹامن سی پر ہوتا ہے۔ اس نے ڈاکٹروں کی توجہ اس طرف مبذول کرائی، لیکن ڈاکٹروں کا جواب تھا ڈاکٹر ہم ہیں، آپ نہیں، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ ڈاکٹر کزنز بہت جلد ہسپتال، ادویات اور ڈاکٹروں سے مایوس ہو کر اسپتال سے نکلا اور ہوٹل میں مستقل کمرہ لے لیا۔ وہ کمرہ ہسپتال سے سستا بھی تھا اور آرام دہ بھی۔ اس کے کمرے میں ٹیلی ویژن تھا، وہ سارا دن ٹی وی دیکھتا رہتا تھا۔ ان دنوں چارلی چپلن کی فلمیں چلتی تھیں۔ اس نے ایک دن محسوس کیا کہ وہ جب چارلی چپلن کی فلم دیکھتا ہے تو اس کا درد کم ہو جاتا ہے۔ اس نے اس تبدیلی کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا فلم کے دوران وہ کہکا لگاتا ہے، جس کے ساتھ ہی درد ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے مزید نوٹ کیا 10 منٹ کے کہکوں کے بعد اسے 2 گھنٹے تک درد نہیں ہوتا۔ اس نے اس تجربے کو بار بار دہرایا اور ہر بار رزلٹ وہی نکلا۔ یہ ایک حیران کن ڈسکوری تھی۔ اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا اسے ٹینشن کی وجہ سے بیماری ہوئی تھی اور کہا اس کا علاج ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا دنیا میں جو بیماری گندگی سے ہوتی ہے اس کا علاج صفائی ہوتا ہے، جو خوراک سے ہوتی ہے وہ فاقے اور روزے سے ٹھیک ہو جاتی ہے، جو سستی سے ہوتی ہے اس کا علاج ایکٹیویٹی ہوتا ہے۔ چنانچہ دنیا کی تمام ٹینشنوں، ڈپریشنز اور انگزائٹیز کا علاج مسکراہٹ، ہنسی اور کہکے میں ہے۔ آپ کہکے لگاتے جائیں اور صحت مند ہوتے جائیں۔ چنانچہ اس نے ہنسنا اور وٹامن سی لینا شروع کر دیا۔ وہ نہ صرف چند ہفتوں میں پاؤں پر کھڑا ہو گیا بلکہ اس کے جسم سے بیماری کے اثرات بھی ختم ہونے لگے۔ نارمن کزنز لافٹر تھراپی کا بانی بن گیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے دنیا کو بتایا کہکا انسان کا درد ختم کر دیتا ہے، یہ دنیا کا بہترین پین کلر ہے۔ اس نے اپنے تجربات پر مبنی اناٹومی آف النس کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی، جس پر بعد ازاں فلم بھی بنی۔ آپ دنیا کے کسی بھی سنجیدہ آدمی سے ملیں، آپ کو یہ ہمیشہ درد کی شکایت کرتا ملے گا، جبکہ کہکے لگانے والے اور ہنسنے والے لوگ جلد صحت مند بھی ہو جاتے ہیں اور انہیں عام حالات میں درد اور تکلیف بھی کم ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کے منفی پہلو دیکھنے اور ہمیشہ مایوس رہنے والے لوگ بھی جلد بیمار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ کم از کم دن میں 1 گھنٹہ ضرور کہکے لگایا کریں، مزاحیہ فلمیں دیکھا کریں، لطیفوں کی کتابیں پڑھا کریں، ہنسنے اور کہکے لگانے والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں۔ آپ کی بیماری اور تکلیف نہیں رہے گی۔ اگر آپ کے گھر یا اسپتال میں کوئی بھی مریض ہے تو آپ اسے 10 منٹ ہنسا کر دیکھ لیں، اسے 2 گھنٹے درد نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہنسی میں اتنی ہی طاقت رکھی ہوئی ہے۔ مجھ سے کیریئر کاؤنسلنگ اور مستقبل کے حوالے سے پریشان نوجوان جب رابطہ کرتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں، اگر کیریئر کا دباؤ یا مستقبل کا خوف آپ کی مسکراہٹ چھین رہا ہے تو یاد رکھیے، پریشان اور مایوس ذہن کبھی بہترین فیصلے نہیں کر سکتا۔ اس ذہنی تناؤ کو مثبت سوچ اور حوصلے سے شکست دیں، کیونکہ جب ذہن پرسکون ہوگا تو کامیابی کا راستہ خود بخود واضح ہو جائے گا، اور آپ کے اسی چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو درست سمت دینے کے لیے ہم ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں۔